میں ہمیں اس سال ضرور نقصان ہوا ہے بیکاز پنجاب میں اس کی فصل کو تھوڑا نقصان ہوا ہے, بٹ دے آر آلسو ہوورنگ بٹوین $3 to $4 billion آف ایگریکلچر ایکسپورٹ. تو یہ میں ساری وہ چیزیں ہیں. فارما از ایکچولی کم اپ ویری ویری ویل اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سپورٹ دیم ان اے ویری بگ وے انشاءاللہ. لیکن دس کین اینڈ دین جو منرلز اینڈ مائننگ ہے, بار بار ہم اس پہ آتے ہیں. دیکھیں ایک پروجیکٹ ریکوڈیک انشاءاللہ 2028 میں اس کا فائنینشیل کلوز اب تقریباً ہونے کو جا رہا ہے. فرسٹ ایئر آف ایکسپورٹ سر فرام ریکوڈیک is going to be $2.8 billion. So that's going to be 10% of our existing base. So یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو which are not pie in the sky. I mean اس کا فائنینشیل کلوز ہو گیا. as you know آپ نے اپنے اخباروں میں بھی اشتہار دیکھ لیا ہوگا, ان کے لوگوں کے آ رہے ہیں اشتہار, ڈسبرسمنٹ شروع ہونے والی ہیں, کام اس میں پورا شروع ہوئے اور 28 تک. اور دس از گوئنگ ٹو بی جسٹ ون مائن, اور باقی جو کنسیشن جیسے آگے چلتی. لیکن ہمیں اس وقت ٹیکسٹائل کو سنبھالنا ہے. اس میں بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے جانا ہے. جو آپ نے بات کی ہے بلوانی صاحب, آپ نے بھی, کہ جو یہ ڈاکٹر نجیب صاحب ادھر بیٹھے ہیں, کہ جو آپ نے ایڈوانس ٹیکس کی بات کی ہے, آپ نے دوسری جو ایف ٹی آر سے جو این ٹی آر میں گئی ہے رجیم, اس کو رجیم کو سر ہم بالکل ریویو کریں گے, بالکل ریویو کریں گے, بالکل ریویو کریں گے, بیکاز آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. باقی ابھی یہ انہوں نے مجھے موتی والا صاحب نے کہا ہے کہ وہ جتنے وہ گروپس بنائے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے, اس میں کراچی چیمبر کا کوئی آدمی نہیں ہے. تو وہ میں ان سے ضرور بات کروں گا کہ ایز وی گو فارورڈ جو کنسلٹیٹیو گروپس ہیں اس میں چیمبرز کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. جس طرح ہم نے آپ کے ساتھ منسٹری آف فائنینس نے آپ کے ساتھ ایگری کیا ہے, تو اس میں چیمبرز کی انشاءاللہ ہم ریپرزنٹیشن ضرور رکھیں گے. جو ہم یہ ٹیکس والا لے کے جائیں گے جی آگے, ٹیکس پالیسی, اس میں بھی ہم چیمبرز کی ریپرزنٹیشن رکھیں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ کا آن گوئنگ ہمیں جو پروسیس ہے اور جو ایڈوائس ہے وہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. ونس اگین جی میں آپ کا بہت مشکور ہوں. مقصود بھائی تو یہ تو جب بھی سوال پوچھیں گے آپ ان کا جواب دیں گے. مقصود بھائی بیٹھیے, بیٹھ کے پوچھ لیجیے, آپ بتائیے. تھینک یو ویری مچ سر. آئی ایم ایف آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے اتنی خوشی تھی آپ کے آنے پہ کہ مجھے پتا تھا کہ آپ ہوں گے تو ذاتی حیثیت میں بھی اور اکانومی میں بھی. اور ہوا یوں ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ چونکہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے تھے اس لیے بڑے پرابلمز آتے تھے. یو میڈ شیور کہ یہ امپلیمنٹ ہوں. اس کے علاوہ دو باتیں میں ایسی سب نے کر لی, ساری باتیں میں دو باتیں کر لی. ایک تو یہ کہ جو کموڈٹی کی انفلیشن کی آپ نے بات کی, یعنی 65 روپے کا ویٹ بکا شروع میں اور اب 90 روپیز ہے. اگر اس کی امپورٹ بھی کھلی چھوڑ دی جائے, رائس ہے, رائس امپورٹ ہو ایکسپورٹ ہو, اسی طرح شوگر کی امپورٹ بھی آپ کھلی چھوڑ دیں. شوگر اس وقت شروع میں جب یہ 190 روپے کی لے گئے تو انہوں نے کہا جی انٹرنیشنل بہت مہنگی ہے, انٹرنیشنل آج 20-30 روپے سستی ہے. تو یہ پالیسیز ہم کیوں نہیں بناتے کہ مطلب اوپن چھوڑیں, کنٹرول رکھیں کسی طرح سے, ٹی سی پی کا ہے وغیرہ اپنا بفر اسٹاک رکھے ہوئے, یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات میں آپ نے انہوں نے ٹیرف کی بات کی. اس وقت مسئلہ یہ ہو گیا کہ چائنا کی پروڈکشن کاسٹ اتنی لو ہے کہ جہاں چائنا مطلب یہ کہ میری کمپنیاں بیچ میں امپورٹ کر رہی جس کا میں مینوفیکچر بھی ہوں. اگر یہ صورتحال ہے, آپ کوئی پروڈکٹ اٹھا لیں, آپ 15-20% سے کم کی اگر پروٹیکشن ہو تو چائنیز مارکیٹ جس چیز میں چائنا بناتا ہے اس کو آپ نہیں جیت سکتے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری میں انٹرسٹ ریٹ کی بات کروں گا. دیکھیں سر, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو باہر کا انٹرسٹ ریٹ 4%, ہمارا 10%, تو 6% سے کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی تھی تو وہ ایک پورا ہو جاتا تھا. اب چونکہ کرنسی اپریشیٹ ہو رہی ہے تو پھر وہ جو 6% کا ڈفرنس ہے وین وی کمپیئر آور سیلفس ٹو ادر کنٹریز, وہ پھر بڑا ہرٹفل ہو جاتا ہے. ہم آئی انڈرسٹینڈ کہ جی انفلیشن روکنے کے لیے اگر آپ سمجھتے کہ, لیکن یہ کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ کا اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے. باقی باتیں جو میں لکھ کے لایا تھا وہ ایک بات آخری کر دوں بس, گروتھ ان پاپولیشن. تو یہ اسٹرکچرل چینجز لانے ہیں, مطلب آپ نے اچھے اقدامات جگہ جگہ تو لے لیے, لیکن اسٹرکچرل چینج کچھ, بس یہ بات کرنی تھی. بہت بہت شکریہ. میں اگر
صرف 1 منٹ لے لوں. مقصود بھائی نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. دیکھیں جہاں تک ڈی ریگولیشن کا تعلق ہے میرا ویو اس پہ بڑا کلیئر ہے. اینڈ آئی تھنک دا کیبنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر آلسو ویری کلیئر کہ حکومت جس چیز میں سے نکل سکتی ہے, گورنمنٹ جس چیز میں سے نکل سکتی ہے, ہمیں نکل جائے. آپ نے بات کی ہے رائس اینڈ میز, یہ ٹو جس کا ہم کبھی بھی نہیں سنتے ہیں. کوئی امپورٹ ہو رہی ہے, ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اس دفعہ رائس کو تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا, ہو سکتا ہے ایکسپورٹ تھوڑی سی کم ہو جائے, اٹس اوکے. ویٹ اینڈ شوگر, یہ تو جیسے آپ نے کہا کہ کیپنگ دا اسٹریٹجک ریزرو ایلیمنٹ ان مائنڈ بیکاز ویٹ از اسٹیپل فوڈ. ادروائز اس کو ڈی ریگولیشن کی طرف ہی جانا ہے جی. اور یہ دیکھیں گے دونوں پالیسیز آ رہی ہیں, اور اس وقت بھی جو یہ تھوڑا سا ہوا کہ جی پنجاب اور سندھ نے انہوں نے ایک انڈیکیٹو پرائس کی بات کی ہے. اور یہ اس وقت فلڈ کی وجہ سے سچویشن تھی, آئی تھنک دے ڈیڈ دا رائٹ تھنگ, بٹ ادروائز ڈائریکشن آف ٹریول از ویری کلیئر. دوسرا بھائی جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ دو چیزیں ہیں, صرف پاپولیشن نہیں ہے. میں ابھی بھی پہلی میٹنگ میں کہہ کر آیا ہوں کہ ایز فائنانس منسٹر تو میرا تو یہی کام ہے جو آپ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے امیجیٹ ریلیف کیسے دینی ہے, ہم نے ٹیکسیشن پہ کیا کرنا ہے, انرجی سائڈ پہ لغاری صاحب اور علی صاحب کیا کر رہے ہیں ایٹسیٹرا. لیکن بڑا میں کلیئر ہوں, ہم اس ملک کا پوٹینشیل نہیں ریئلائز کر سکیں گے if we don't address two existential issues, population and climate change. میرے ساتھ ابھی منسٹر آف کلائمیٹ چینج بھی تھے, ان کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے 100 دن کا پلان لانے کا. اور یہ صرف ہر وقت کہتے رہنا کہ جی ہم تو ایمیشن نہیں کرتے, ہم اڈیپٹیشن کر کے دکھائیں نا. وی ہیو ٹو ناؤ, وی ہیو فنڈنگ, جو فنڈنگ ہے اس کو تو پہلے یوٹیلائز کریں. اور پاپولیشن بھائی از ناٹ اونلی اباؤٹ دا ہائی لیول. میں بار بار یہ کہتا ہوں 2.5% کی جو بات ہے وہ تو اپنی جگہ مناسب بات ہے کہ گروتھ کی طرف ہم نے کیسے جانا ہے اور ریئل اس کی گروتھ پھر کیا ہوگی. لیکن چائلڈ سٹنٹنگ, لرننگ پاورٹی وچ از گرلز آؤٹ آف اسکول, دیز آر آل ایریاز وچ جو فیڈریشن اور پروونسز نے مل کے کام کرنا ہے. اور میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہم اپنا پوٹینشیل نہیں ریئلائز کر سکیں گے. یہ تو امیجیٹ ایشوز ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کر اگلے سال 2 سال میں اس میں گندھار میں سے نکالیں گے ملک کو. بٹ دیز آر ایگزسٹینشیل ایشوز اینڈ دیز آر ناؤ ارجنٹ انف ٹو ایڈریس ناؤ. تھینک یو جی. تھینک یو سر. ایک شارٹ ووٹ آف تھینک اور پھر پریزنٹیشن آف شیلڈ. چلے دو سوال کر لیں, 2 سوال کر لیجیے. چلیے. نہیں کوئی ایسا نہیں. یہ سارے سوال میں اسلام آباد میں ایڈریس کر کے آیا ہوں. پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ہی کے بھائی اور بہن وہاں سارے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کی ساری ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں. تو اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 جگہیں ہیں جہاں یہ چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں. پلاننگ منسٹر کرتے ہیں نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی, اور مجھے کیبنٹ کی طرف سے ڈائریکشن آئی ہے کہ ای سی سی میں ایٹ لیسٹ کیپ اٹ اے ایجنڈا آئٹم ونس اے منتھ. تو اس میں جو صوبوں کے ساتھ ساری مشاورت ہے اور سارا وہ احسن اقبال صاحب کرتے ہیں, اور پھر آئی ڈو دیٹ. اور اس میں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کوشش پوری یہی ہے کہ ہم کہیں آربٹراج نہ ہونے دیں. تو یہ 2 میکنزمز ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی لے کے چلیں گے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہاں بھی میرے سے پوچھا گیا تھا, تو وہ این ایف سی کے بارے میں ہے. این ایف سی ہے جو کانسٹیٹیوشنل فورم ہے, وہاں یہ ہم ڈسکشن لے کے جائیں گے. دیر از آل گوئنگ ٹو بی ڈسکشنز اراؤنڈ دا ہاریزونٹل انڈیسیز اینڈ دا ورٹیکل انڈیسیز, بٹ دیٹ از دا فورم جہاں یہ ڈسکشن ہوگی, ناٹ ان اینی ادر پلیس. جناب والی
جی جی ٹھیک 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 اچھا جی ٹھیک ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا جی یا کوئی اور ہے اچھا نہیں میں ایک منٹ میں ذرا بات کروں دیکھیں اس میں جہاں تک ٹیرف پالیسی ہے اس پہ تو 8-9 مہینے یہ ڈسکشن چلتی رہی ہیں کنسلٹیٹو پروسیس چلتا رہا ہے اس کے بعد یہ ٹیرف دیکھیں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں نا تو یہ تو کامرس انڈسٹری فائنانس یہ سب مل کے یہ ڈسکشن ہوئی اور یہ ڈیسیجن ہوا کیونکہ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو اگر میرے سے آپ پوچھیں یہ تو اسٹرکٹلی فرام مائی ورٹیکل یہ تو نقصان ہے نا کیونکہ اگر یہ ٹیرف ہے یہ تو میرے ریونیو بیس میں آنا ہے تو یہ میں کیوں ریونیو چھوڑوں اگر کوئی مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس کا گوئنگ فارورڈ ملک کے لیے اوور دا نیکسٹ 5 ایئرز 10 ایئرز یہ چیز ساری ہوگی اور میں نے آپ کو آلریڈی اس میں ایکسپلین بھی کر دیا اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم اس کو ساری پرائسز کو مانیٹر کرتے ہیں آپ نے ٹماٹروں کا ذکر کیا میں اس کے اس بارے میں ضرور کر دوں اس میں دونوں چیزوں کا ایلیمنٹ ہے دیر از اے سیزنل ایلیمنٹ اینڈ دیر از اے بارڈر ایلیمنٹ اور وہ آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں تو وہ اس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے کہ جب وہ سیزنلٹی آتی ہے کہاں سے وہ ٹماٹر آتا تھا ملک میں ٹو برج دیٹ پیریڈ وہ چونکہ ابھی اس وقت رکی ہوئی ہے چیز اس کی وجہ سے یہ اوپر گیا ہے بٹ وی کیپ آل آف دس انٹو دا ڈسکشن واٹس یہ لاسٹ ووٹ آف تھینکس مسٹر رضا ووٹ آف تھینکس دیتے ہیں سر وہ دیکھیں وہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے ناؤ اٹ ہیز ٹو یار آج کی میٹنگ جی بتائیے آخری سوال جی پوچھے ناراضگی نہ کریں ناراض نہ ہوں چلو سوال پوچھتا ہوں تو بات ہو گئی نہیں بس اب کر لیں نا اب ختم کریں آپ سوال کو ہر چیز دیکھیں آپ سب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں آپ پہلے اس کو جس طرح میں نے کہا نا یہ فیکٹ بیس ریسرچ بیس ڈسکشن آپ لائیے گا ضرور اس کا جواب دیں گے آگے بتا دیجیے نہیں دیکھیں سپورٹ پرائس اور پروکیورمنٹ ورسز انڈیکیٹو پرائس اس میں بڑا فرق ہے ہمارے جیسے میں نے ذکر کیا ڈائریکشن آف ٹریول از ویری کلیئر کہ یہ شوگر بھی اور ویٹ دونوں ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہی ہیں لیکن دیکھیں اس میں جب ہم ڈی ریگولیشن کی بات کرتے ہیں نا مقصود بھائی نے بات ڈی ریگولیشن ہیز ٹو بی اینڈ ٹو اینڈ